السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسهل علینا هذه العلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 61 یعنی سبق نمبر 61 آپ کے سامنے موجود ہے، اور حسب معمول ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی وضاحت بھی کریں گے، اور حدیث کی ضرورت کے مطابق اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں عزیز طلبہ آج کے سبق کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، گزشتہ اسباق کے حوالے سے، خاص طور پر گزشتہ جو لیسن ہم نے لیا، اس میں اذان کی مشروعیت، اس کی ابتدا اور مسنون اذان کا طریقہ اور الفاظ، یہ ہم نے مطالعہ کیے تھے۔ اور آج بھی جو احادیث ہیں وہ تقریباً اذان کی مشروعیت اور اس کے فضائل اور اس سے متعلقہ احکامات و مسائل کے بارے میں ہی ہیں۔ تو اس لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلی آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ کون سی ہے، اس کا ٹاپک عنوان کون سا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو حدیث ہے وہ کس سے مروی ہے، راوی کون ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے 650، حدیث نمبر 650 ہے، جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق امتی کے خواب کو قابل حجت بنا دیتی ہے۔ امتی کا خواب اگر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیں تو وہ دین بن جاتا ہے، تو وہ دین کا ایک حصہ ہو جاتا ہے، وہ حقیقی خواب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وگرنہ امتی کا خواب حجت نہیں ہے دین میں، نہ ہی کوئی مسئلہ یا حکم ثابت کر سکتا ہے۔ باقی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک قسم کی، ایک اعتبار سے یا اشارہ، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی روشنی میں کچھ معاملات طے کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، وگرنہ حجت نہیں ہو سکتی۔ لیکن پیغمبر کا خواب وہ وہی ہوتا ہے، یا پیغمبر جس امتی کے خواب کی تصدیق کر دے وہ بھی قابل حجت ہے۔ اور ایک یہ حدیث ہے، اس کی دلیل وان عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معروف ایک اور مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، قال، وہ کہتے ہیں، لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ناقوس بجانے کا، جو عیسائی استعمال کرتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے، یعمل، کہ جس کا استعمال کیا جائے، لیضرب بہ للناس، تاکہ لوگوں کے لیے وہ بجایا جائے، استعمال میں لایا جائے، لجمع الصلاۃ، نماز کی خاطر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو طواف بھی، تو راوی جو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ طواف بھی وانا نائم رجل، کہ میرے ارد گرد طواف کرنے لگا ایک آدمی، اصل میں عبارت تھی طواف بھی رجل، کہ میرے ارد گرد گھومنے لگا ایک آدمی، وانا نائم، سال میں کہ میں سو رہا تھا یعنی خواب میں، یحمل ناقوسا فی یدہ، جو اپنے ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے تھا،
جس کا استعمال عیسائی کرتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں۔ فقل تو میں نے کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اتبی الناقوسا، کیا تو یہ ناقوس بیچے گا؟ قال، وہ کہنے لگا، وما تصنع بہی، تو اسے لے کر کیا کرے گا؟ آگے سے اس نے یہ کہا کہ اگر میں بیچتا ہوں تو اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیا کام ہے؟ قل، تو میں نے کہا، راوی جو ہیں جن کو خواب آ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا، ندعو بہی الی الصلاۃ، کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ قال، تو وہ آدمی کہنے لگا، افلا ادلک، کیا میں تجھے رہنمائی نہ کروں؟ الا، یعنی کیا میں تجھے رہنمائی نہ کروں تیری، یا تجھے راستہ نہ دکھاؤں؟ الا ما ہوا خیر من ذلک، اس چیز پر کہ جو اس ناقوس کو بجا کر لوگوں کو اکٹھا کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ افلا ادلک الا ما هو خیر من ذلک، فقلت له بلا، تو میں نے اسے یہ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ناقوس کے علاوہ کوئی تو اور چیز مجھے بتا دے، کیونکہ یہ تو عیسائیوں کا بہرحال عمل ہے۔ قالا، تو اس نے، تو راوی کہتے ہیں فقالا، تو اس پر وہ کہنے لگا آدمی ناقوس تھامے ہوئے جو تھا، تقول، کہ تو یہ کہے اللہ اکبر، تجھے یہ کہنا چاہیے بلانے کے لیے لوگوں کو اللہ اکبر الی آخرہ، یعنی پھر آخر اذان تک جو ہے اس نے وہ سارے کلمات پڑھ کر سنائے۔ زید بن عبد رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وقد الاقامۃ، اسی طرح انہوں نے، یعنی اس شخص نے جس نے ناقوس تھاما ہوا تھا، اس نے اقامت بھی پڑھ کر سنائی، پھر تو اقامت بھی ایسے کہے۔ فلما اصبحت، تو پھر جب صبح ہوئی، یعنی میں نے صبح کی، نیند سے اٹھا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبرتہ بما رأیت، تو میں نے آپ کو خبر دی اس بابت جو میں نے خواب میں دیکھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اب یہ دیکھو امتی کا خواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اب مہر تصدیق ثبت کرنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہا لرؤیا حق، کہ بے شک البتہ یہ خواب سچ ہے، سچا ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ فقم مع بلال، تو تم کھڑے ہو جو بلال کے ساتھ، فالقی علیہ ما رأیت، تو اس پر یہ الفاظ جو ہے وہ پڑھیے جو تو نے خواب میں دیکھے ہیں یا سنے ہیں یا ضبط کیے ہیں، تو اس یعنی بلال پر یہ الفاظ جو ہیں وہ پڑھیے یا اس کے سامنے بیان کیجیے۔ فلیؤذن بہ، تو وہ بلال جو ہے وہ اس کے ساتھ اذان دے گا۔ فلیؤذن بہ، تو اسے بلال کو چاہیے کہ وہ انہی الفاظ کے ساتھ اعلان کرے یا اذان دے۔ فإنہ وندہ صوتا منک، بے شک شان یہ ہے کہ بلال وہ زیادہ آواز کے اعتبار سے زیادہ اونچی آواز رکھتا ہے، من کا، تیری نسبت۔ تو اگر ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سمجھتے تو انہیں ہی آپ فرما دیتے کہ آپ خود اذان دے دیا کریں ان الفاظ کے ساتھ، مگر آپ نے اس کے بجائے فرمایا کہ یہ سیم الفاظ جو ہیں وہ بلال رضی اللہ عنہ کو سکھلا دیجیے، ان کے سامنے پڑھیے، اور وہ ان الفاظ کے ساتھ اذان دے، کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے آپ کی نسبت۔ تو راوی کہتے ہیں فقم تو مع بلال، تو میں پھر بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فجعلت القی علیہ، تو میں شروع ہوا ان پر یہ الفاظ ڈالنا، یعنی ان کو پڑھ کر سنانا، بیان کرنا۔ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، اور بلال شروع ہوئے اس اذان، ان الفاظ کے ساتھ اذان دینا شروع ہوئے۔ فقال، تو راوی کہتے ہیں کہ فسامع بذلک، جب بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی تو یہ سنا کہ اس اذان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، وہو فی بیتہ، اس حال میں کہ وہ اپنے گھر میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ فخرج یجر رداءہ، تو وہ نکلے
گھسیٹتے ہوئے اپنی چادر کو، یعنی جو آپ نے پہنی ہوئی تھی یا اوڑی ہوئی تھی، یقول و فرما رہے تھے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، مبعوث فرمایا، لقد رأیت مثل ما اوریا، البتہ تحقیق میں نے بھی اسی مثل چیز دیکھی ہے جو یہ زید بن عبد ربے جو ہیں وہ جو دکھلائے گئے ہیں خواب میں اور پڑھائے گئے ہیں، سیم وہی چیز میں نے بھی سنی اور دیکھی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، ہر قسم کی تعریف۔ رواہ ابو داود والدارمی وابن ماجہ، امام ابو داود اور امام دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، وابن ماجہ اور امام ابن ماجہ نے بھی، الا انہ لم یذکر الاقامہ، مگر امام ابن ماجہ نے اپنی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے اقامت کے، انہ لم یذکر الاقامہ، اقامت بھی اس نے پڑھ کر سنائی اذان کی طرح، یہ ذکر نہیں۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے، جو کہ یہ حدیث انہوں نے ان کے بارے میں، یعنی اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، اور یہ حدیث صحیح ہے، لیکن لم یصرح قصۃ الناقوس، لیکن انہوں نے ناقوس کا جو واقعہ اس میں ہے اس کا ذکر نہیں کیا، بقیہ حدیث جو ہے وہ اس بارے میں کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو فوائد و مسائل میں ایک تو حدیث کے الفاظ، لما امر رسول اللہ، لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی آپ نے حکم دیا نہیں کہ ناقوس کو استعمال کرو، بلکہ آپ نے چاہا کہ ناقوس استعمال کیا جائے، ابھی ارادہ ہی کیا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا خواب والا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے مراسیل میں عبید بن عمر لیثی رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان کا خواب دیکھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے آئے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے پہلے وہی آ چکی ہے۔ تو یہ عبید بن عمر لیثی جو ہے یہ امام ابو داود کی مراسیل میں انہوں نے عبید بن عمر لیثی سے یہ روایت بیان کی ہے۔ حدیث کے الفاظ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْ صَوْتِكَ، کہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز تجھ سے اونچی ہے، سے یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ مؤذن بلند آواز اور خوش آواز ہونا چاہیے، اور اس حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے صبح کی نماز کے لیے آواز دے کر یا پاؤں سے ہلا کر جگانا جائز ہے۔ وعن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ الصبح، کہ میں نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے لیے، وکان لا یمر برجل، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں گزرتے تھے کسی بھی آدمی کے پاس سے، الا ناداہ بالصلاۃ، مگر آپ اس کو آواز دیتے نماز کا، نماز نماز نماز، او حرکہ برجلہ، یا آپ اس کو اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکرتے، حرکت دیتے، اٹھو بھائی نماز۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں ابو الفضل الانصاری مجہول راوی ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال حدیث جو ہے یہ تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس میں جو مضمون ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ اس پر عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ آگے ہے تثویب الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی نماز کے لیے خاص ہے، دن کی یا کسی اور نماز میں کی نماز کی اذان میں یہ نہیں کہنا چاہیے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ ون مالک بلغہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، انہیں یہ خبر پہنچی کہ ان المؤذن، کہ مؤذن جا آئے، یعنی مؤذن آیا، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، یؤذنہ لصلاۃ الصبح، کہ انہیں اطلاع دے رہا تھا صبح کی نماز کے لیے، اطلاع دیتا ہوا آیا،
عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مؤذن، فوجد نائمن، تو اس نے مؤذن نے ان کو سوتے ہوئے پایا کہ وہ سو رہے ہیں، فقال، تو مؤذن کہنے لگا الصلاۃ خیر من النوم، یعنی اس نے یہ تو نہ کہا کہ اے عمر اٹھیے، بلکہ یہ اس کے بجائے یہ کہہ دیا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو فقال، تو مؤذن کہنے لگا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ فامر عمر، تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو حکم دیا ان یجعلها فی نداء الصبح، کہ ان الفاظ کو وہ ایڈ کر لے صبح کی اذان میں، فی نداء الصبح یعنی اس کو شامل کر لے ان الفاظ کو۔ رواہ الموطا، اسے الموطا میں امام مالک نے روایت کیا ہے۔ حدیث یہاں صحیح نہیں ہے، یہ حدیث موزل یا مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، مزید اس کی سند میں اسماعیل نامی مجہول راوی بھی موجود ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تصویب جو ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں بھی آیا ہے کہ یہ تصویب فجر کی نماز کے لیے ہے۔ آگے حدیث ہے کانوں میں انگلیاں رکھ کر اذان دینے سے اونچی آواز ہو جاتی ہے، یہ حکمت ہے۔ وعن عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن رسول اللہ، کہ یہ سعد بن عائز ہیں، عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائز، یعنی سعد کے جو دادا ہیں وہ بھی سعد ہیں، اور وہ سعد بن عائز تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے قباء میں، ان سے یہ روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں حدثنی ابی، کہ مجھے حدیث بیان کی میرے باپ نے، یعنی سعد بن عمار نے، اور سعد بن عمار جو ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی سعد ہیں، سعد بن عائز عن ابی، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا ان یجعل اصبعی فی اذنیہ، کہ وہ اذان دیتے وقت اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں رکھا کرے۔ کالا، تو آپ نے فرمایا انہ ارفع لصوتک، بے شک وہ بلال، وہ تیری آواز کی نسبت زیادہ یعنی بلند آواز رکھتا ہے، انہ ارفع لصوتک، رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، بہرحال جامع ترمذی میں صحیح حدیث آتی ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے جو یہاں ذکر ہوئی ہے، لیکن جامع ترمذی میں حدیث صحیح ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں ہوتی تھیں، صحیح حدیث میں بھی ہے۔ تو عمار کے دادا کا نام بھی سعد تھا، اور یہی سعد بن عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ تک مؤذن رہے۔ اگلی حدیث مؤذن کا روز قیامت مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، المؤذنون اطول الناس اعناقا، کہ اذان دینے والے لوگ اطول الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اونچے ہوں گے، یعنی ہائٹ میں اونچے، قد میں اونچے ہوں گے، آناکن یا لمبے ہوں گے، آناکن گردنوں کے اعتبار سے، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی جن کی گردنیں بہت اونچی ہوں گی اور لوگوں میں بڑے واضح وہ نظر آ رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا۔ بہرحال گردنوں کے اعتبار سے اونچے سے مراد مقام بھی ہو سکتا ہے، درجہ بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے اونچے ہوں گے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا لوگوں کو کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو کہ میری عبادت کے لیے لوگوں کو پکارا کرتے تھے، یہ بھی ہو سکتا معنی۔ اگلی حدیث ہے شیطان کی توحید اور مسلمانوں کی اجتماعی عبادت سے گھبراہٹ۔ شیطان جہاں توحید ہو، توحید کا معاملہ، وہاں شیطان کو پیڑ پڑ جاتی ہے، اور اسی طرح جہاں مسلمان اکٹھے ہوں تو اس کو پیڑ پڑ جاتی، وہ ضرور کوئی نہ کوئی وہاں
ایسا شوشہ چھوڑے گا یا لوگوں کے کانوں میں ایسی باتیں وسوسے ڈالے گا کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں اور لوگ منتشر ہوں، نفرت کریں اور اجتماعیت ٹوٹے، یا پھر جب توحید کی بات ہو رہی ہو وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ وہاں نبی ہو رہی رہتا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، شیطان دم دبا کر بھاگ اٹھتا ہے، لہو دراتن، اس حال میں کہ اس کی ہوا خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شیطان اس طرح بھاگتا ہے اس کمینے پن سے اور بزدلی سے اور خوف و ہراس سے کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے، حتی لا یسمع التاذین، یہاں تک کہ وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے جہاں اذان نہ سن سکتا ہو، اذان کی آواز۔ فَإِذَا قُضِیَ النداء، تو پھر جب اذان مکمل کر دی جاتی ہے، اقبلا، تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے، حتی اذا ثوب بالصلاۃ ادبرا، یہاں تک کہ جب ثوب بالصلاۃ، جب اقامت کہی جاتی ہے نماز کے بعد، نماز کے لیے، تو ادبرا، پھر واپس آ جاتا ہے، حتی اذا قضی التصویب، یہاں تک کہ جب، ہاں، تو جب واپس آتا ہے تو حتی اذا ثوب بالصلاۃ، تو پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، ادبرا، پھر بھاگ اٹھتا ہے دم دبا کر، ادبرا، ادبرا کا معنی ہے کہ پیٹھ دے کر باغ اٹھنا، دم دبا کر جسے کہتے ہیں، حتی اذا قضی التصویب، یہاں تک کہ جب اقامت جو ہے، کیونکہ اقامت اور اذان کے قریباً الفاظ ایک جیسے ہیں نا، تو اس لیے اسے تکلیف ہوتی ہے، فوراً پھر وہ بھاگ اٹھتا ہے۔ جب اذا قضی التصویب ہو، جب اقامت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، پوری کر دی جاتی ہے، اقبل، پھر واپس آ جاتا ہے، حتی یخطر بین المرء ونفسہ، یہاں تک کہ وہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یقول، وہ کہتا ہے، اذکر کذا، فلاں چیز یاد کرو، اذکر کذا، فلاں چیز جو ہے فلاں واقعہ یاد کرو، فلاں قصہ یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، لما لم یکن یذکرو، اور وہ چیز بھی اسے یاد کراتا ہے جو وہ یاد نہیں کیا کر پاتا، یعنی جو چیز اسے یاد نہیں ہوتی اسے بھی، اس کا بھی حوالہ دے کر کان میں وہ کہتا ہے کہ اس کو بھی یاد کرو، حتی یظل الرجل لا یدری، یہاں تک کہ آدمی اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہوتا کہ کم صلاح کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی، یا کتنی نماز باقی رہی اور کتنی پڑھ لی، متفق علیہ۔ حدیث میں مذکور لفظ تعظیم کا معنی اذان کہنا ہے۔ عزیز طلبہ، اچھے انداز سے یہ جو ہے نا فوائد و مسائل، ان کو ذرا دیکھ لینا، یہ حدیثوں کے بعد اور حدیثیں، ان کے بارے میں آپ سے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، مزاجی بات کی، خاص طور پر یہ الفاظ جو ہیں، جن پیدائشی طور پر جنات پیدائشی طور پر کھاتے پیتے ہیں، لہذا ان کی پیٹھوں سے ہواؤں کا نکلنا بھی ممکن ہے، تو جو بھی مخلوق کھاتی پیتی ہے تو بول و براز اور یہ ہواؤں کا خارج ہونا، یہ ساری چیزیں ان مخلوقات کے ساتھ خاص ہیں جو کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں اور پھر گروتھ بھی کرتے ہیں، تو جنات بھی ایسے ہی۔ اذان کی بلند آواز سے شیطان بھاگتا ہے جبکہ دیگر مخلوقات مؤذن کے حق میں گواہ ہیں۔ ہاں جی، شیطان تو بھاگ اٹھتا ہے لیکن باقی اللہ کی مخلوق ساری مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يسمع مدى صوت المؤذن، کہ نہیں سنتا مؤذن کی آواز کو یا اس کی حد کو، جہاں تک جاتی ہے،
جن کوئی جن، ولا انسن اور نہ کوئی انسان، ولا شیئن اور نہ کوئی اور چیز۔ اور چیز میں ہر قسم کی جمادات، نباتات، حیوانات، سب چیزیں شامل ہیں۔ الا مگر شاہد لہ یوم القیامہ، کہ وہ گواہی دے گی اس مؤذن کے حق میں قیامت کے دن۔ رواہ البخاری، ویسے امام بخاری نے روایت کیا۔ نیکسٹ حدیث ہے، اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وسیلہ کی دعا کرنا موجب شفاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعلنا منہم۔ لیکن تبھی ہوگا نا جب ہم اس حدیث پر کریں گے، عمل کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن، جب تم سنو مؤذن کو، فقولو، اذان دیتے ہوئے، فقولو، تم بھی کہو، وہی الفاظ، مثل ما یقولو، وہی الفاظ جو وہ مؤذن کہتا ہے، ثم صلو علیہ، پھر تم آخر میں مجھ پر درود بھی پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃً، تو بے شک شان یہ ہے کہ جس نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا، درود پڑھا، صلی اللہ علیہ بعشرات، اس کے بدلے میں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ اللہ اکبر۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، پھر تم اللہ سے سوال کرو میرے لیے وسیلے کا، فإنہا منزلۃ فی الجنہ، بے شک یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، لا ینبغی، نہیں ہے لائق، الا لعبد من عباد اللہ، مگر یہ مقام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور میں یہ امید کرتا ہوں اپنے اللہ کی رحمت پر کہ وہ بندہ میں ہوں جس کے لیے یہ وہ جنت میں مقام ہے وسیلے کا۔ فمن سأل لی الوسیلۃ، تو جس بھی میرے امتی میں سے جس نے بھی میرے لیے وسیلہ مانگا، دیکھیے ذرا انداز دیکھو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہاں گئی وہ آپ کو وسیلہ پکڑنے والی بات؟ یہاں تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں امتی کو کہ تم میرے لیے دعا کرو، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے حق میں جو دعا ہے اس کو وسیلہ بنا کر میرے لیے وسیلہ جو ہے وہ مانگو جنت میں۔ تو ہم جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کے سامنے مقابلے میں کھڑا کر کے نعوذ باللہ تو وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ کس قدر یہ اپنا انتہائی جہالت کا انداز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا، حلت علیہ الشفاعۃ، تو حلال ہو جائے گی اس پر یا اس کے حق میں میری سفارش قیامت کے دن۔ اللہ تب سفارش کا حکم دیں گے اپنے پیغمبر کے حق میں اس امتی کے لیے پیغمبر کو کہ جو کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا۔ رواه مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو فوائد و مسائل میں جو شخص دور ہو مگر مؤذن کو دیکھ رہا ہو، سن لیجئے، جو شخص دور ہو فاصلے پر مگر مؤذن کو اذان کہتے دیکھ رہا ہو اور سن نہ سکتا ہو یا کانوں سے بہہ رہا ہو، تو اس پر اذان کا جواب دینا لازم نہیں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ اذان سننا ضروری ہے اس کے لیے، جواب کے لیے، تبھی تو وہ وہی لفظ کہے گا نا، جب وہ لفظ بولے گا تو وہی دہرائے گا جب سن رہا ہوگا۔ وسیلہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، اور یہاں وسیلہ سے مراد جنت کا وہ بلند مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب ہوگا، واللہ اعلم۔ حدیث میں الفاظ فقولوا مثل ما یقول سے مراد یہ ہے کہ مؤذن جو الفاظ بھی کہے اسی مثل سننے والا بھی وہی الفاظ کہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ ان کلمات کے جواب میں سننے والا
لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، جیسا کہ حدیث میں آگے آئے گا بھی۔ اذان کا جواب دینے والے کے لیے جنت ہے، یہ آگے حدیث آ گئی ہے۔ وان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال المؤذن، جب مؤذن یہ الفاظ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال احدکم، اور تم میں سے بھی کوئی ایک وہ الفاظ سن کر یہ دہرائے اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ثم قال، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ سننے والا بھی پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ثم قال، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو قال، سننے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ثم قال، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، قال، تو سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ ثم قال، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، قال، سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ثم قال، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، قال، سننے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ثم قال، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، قال، پھر سننے والا کہے لا الہ الا اللہ من قلبی، صدق دل سے یہ وہ جواب دے پوری اذان کا، داخل الجنہ، اللہ اکبر اللہم اجعلنا منہم، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ رواہ مسلم۔ تو اذان سن کر ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی، اور آپ بڑے آرام سے اپنی خوش گپیوں میں اور فضولیات میں اور بغیر کسی اہم کام کے یا کلام غیر ضروری کلام میں ہم مصروف رہتے ہیں۔ بہت کم ہے اللہ ماشاء اللہ جو کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اذان سن کر مسنون دعا مانگنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی۔ وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جس شخص نے کہا، کیا یہ یعنی دعا پڑھی، حین یسمع النداء، جس وقت کہ وہ اذان کو سنتا ہو تو وہ یہ دعا آخر میں پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اے اللہ، اے میرے اس کامل پکار، اس کامل دعوت کے پروردگار، والصلاۃ القائمہ، اور اس کامل دعوت کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے پروردگار، آت محمد الوسیلۃ، وہ عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، وہ جو جنت میں مقام ہے، والفضیلت، اور فضیلت مقام اور درجہ رتبہ، وبعثہ مقام محمودہ، اور اسے آپ کو فائز فرما مقام محمود پر، الذی وعدتہ، وہ مقام محمود جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو جس نے میرے لیے یہ دعا کی اذان کے بعد، اذان سن کر، تو میری شفاعت اس کے حق میں قیامت کے دن واجب ہو جائے گی، حلت یعنی وجبت۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے اذان کی آواز علامت ایمان، کہ اذان جو ہے اس کی آواز ہی جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، بڑی بابرکت، بڑی سہانی، جہاں اذانیں ہوتی ہیں فضا معطر ہو جاتی ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی سے۔ وعن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پر اس وقت شب خون مارتے، حملہ آور ہوتے جب فجر طلوع ہوتی، صبح صادق، یعنی جب اگر جاتے آپ جہاد کے لیے مشرکوں کی بستیوں کی طرف حملے کے لیے جاتے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، تو آپ ان پر حملہ آور ہوتے فجر طلوع ہوتے وقت، وکانا یستمع الاذان، اور آپ بڑے غور سے اذان سنتے کان لگا کر،
फ़इन सामिअ अज़ानन अमसका, तो अगर आप अजान की आवाज़ सुन लेते उस बस्ती में या इलाके में तो आप अपना रुक जाते, आप रुक जाते हमला करने से। अल्लाह अकबर। व इल्ला अगारा, वगरना आप हुक्म दे देते कि हमला कर दो। वसामे राजुलन, तो एक बार आपने सुना एक आदमी को इसी तरह, इसके करीब था कि आप हमलावर होते, तो वो आदमी को आपने सुना वो कह रहा था अल्लाह अकबर ऊंची आवाज में। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलल फित्रा, ये शख्स जो है ये फितरत को पा गया, जिसने कहा अल्लाह अकबर। तुम्मा काला, फिर उस शख्स ने कहा जिसकी आवाज आ रही थी आगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फरजत मिनन नार, कि ऐ शहादत की गवाही, ऐ शहादत के अल्फाज कहने वाले, तू जहन्नम से आज़ाद हो गया। फनज़रू इलैहि, तो सहाबा ने उस शख्स को देखा जब ढूंढा जो कि ये अल्फाज कह रहा था, फ़ैज़ा वराई मेज़न, तो वो नागहां अपने सहाबा ने पाया कि वो एक रेवड़ का चरवाहा यानी बकरियों का चरवाहा था जो ये बात कह रहा था, कलिमात कह रहा था। रवाह मुस्लिम, इमाम मुस्लिम इसको रिवायत किया है। अज़ान के बाद की दुआ जो कि गुनाहों की बख्शिश का वसीला है। वन साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, काला, वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउल मुअद्दिना, मन क़ाला, जिसने ये कहा, हीना, जिस वक़्त के, यस्मउल मुअद्दिना, वो मुअज्जिन को सुने या सुनता है, क्या कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और साथ ही ये भी कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, कि मैं राज़ी हुआ अल्लाह के साथ उसको रब मानकर, व बि मुहम्मदन रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको रसूल मानकर, व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के साथ उसको दीन मानकर, वो फिर लहू ज़म्बुहु, तो उसके गुनाह जो हैं वो मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और वाह मुस्लिम, उनसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो ये अजान के बाद की दुआ गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आगे हमारे पास हदीस है, नेक्स्ट हदीस नंबर 662, 662, हर अजान और इकामत के दरमियान कम अज कम 2 रकत नफली नमाज है। गोया कि मगरब की नमाज में भी लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन सहाबा बड़ी कसरत से पढ़ा करते थे। गुफ्तगू कर रहे थे हदीस नंबर 662 पर। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये बड़ी कसरत से इवन मगरब की नमाज के बाद भी नमाज फर्ज से पहले 2 रकत पढ़ा करते थे, और इतनी मिकदार में पढ़ा करते थे कि आने वाला ये समझता था कि ये बाद के 2 नफल हैं। तो मालूम हुआ कि इतना फासला हर अजान और इकामत में होना चाहिए कि 2 रकत नफल इंसान पढ़ सके, हत्ता कि मगरब की नमाज में भी। और लोग हैं ख़ास तौर पर ये हनफी और बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग, ये कोई पढ़ भी रहा हो तो उस पर पल पढ़ते हैं कि ये तू क्यों कर रहा है ये काम सुन्नत के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल, मगरब की 2 रकतें, आपकी तकरीरी हदीस, फेली हदीस और कौली हदीस सारे एतबार से साबित है। वन अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैना कुल्ले अज़ानैन सलातुन, कि हर 2 अजानों के दरमियान, हर 2 अजानों के दरमियान नमाज है। बैना कुल्ले अज़ानैन सलातुन, कि हर 2 अजानों के दरमियान नमाज है। आपने 2 बार फरमाया। सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया फिस सालिसते, तीसरी बार, लिमन शाह, जो चाहे। तो गोया कि लिमन शाह इसलिए कहा कि लोग इसको वाजिब ना समझ लें, तो जो चाहे वो पढ़ ले हर 2 अजानों के दरमियान। मुराद क्या है, अजान और इकामत।
کیونکہ دو اذانیں تو نہیں نہ ہوتی ہیں، ایک ہی اذان ہوتی ہے اور ایک اقامت ہوتی ہے۔ تو اذانین اس لیے کہا کہ اقامت کے بھی الفاظ اذان جیسے ہی ہوتے ہیں۔ حدیث میں کل اذانین سے مراد ہر اذان اور اقامت ہے۔ حدیث کے الفاظ لمن شاء سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز مستحب ہے، واجب نہیں۔ تو ایک ہی جملہ کو دہرانے سے مطلب یہ تھا کہ اس وقت نفل نماز کی رغبت دلائی جائے، اور اس لیے بھی کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، وہ بھی حدیث ہے نا۔ کہ لا یرد دعا بین الاذان والاقامت، کہ دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی اذان اور اقامت کے درمیان، انسان کو چاہیے دعا کرنا، نفل بھی پڑھے اور دعا بھی کرے۔ امام ضامن اور مؤذن امین ہے۔ وان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام اور جو مؤذن ہے ان کا مقام اور شان۔ حدیث میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام ضامن، کہ امام ضامن ہے، والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امین ہے۔ ضامن سے مراد یعنی نماز کا نگہبان ہے، اسے چاہیے کہ وہ پورے صحیح طریقے سے طہارت میں وضو کر کے، کپڑے پاک صاف کر کے صحیح نماز پڑھے خشوع خضوع کے ساتھ، تاکہ مقتدیوں کی نماز بھی اس کی اتباع میں صحیح ہو۔ تو یہ ہے معنی ضامن۔ والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امین ہے۔ اس سے مراد یہ کہ لوگ مؤذن پر اعتماد کرتے ہیں نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں، کہ وہ وقت پر اذان دے، نہ پہلے دے نہ لیٹ کرے۔ خاص طور پر جب رمضان آتا ہے تو افطاری کے وقت بھی مؤذن کی اذان، سحری افطاری، اس میں بھی مؤذن کی اذان پر ہی لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو لہٰذا مؤذن امین ہے۔ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں۔ اللہم ارشد الائمہ، پھر آپ نے یہ بات فرما کر ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ جو آئمہ ہیں، امام نمازوں کے، اے اللہ ان کی رہنمائی فرما، واغفر للمؤذنین، اور اذان دینے والے لوگ ہیں ان کو اللہ معاف کر دے۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و شافعی، امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی اور امام شافعی رحمہم اللہ سب نے اس حدیث کو روایت کیا اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ وفی اخری لہو بلفظ المصابیح، اور ایک دوسری روایت میں بھی لہو یعنی بلفظ المصابیح، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مصابی کی جو کتاب ہے اس میں یہ روایت آئی ہے، یہ الفاظ آئے ہیں۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حدیث میں الفاظ الامام الضامن، ان کا مطلب یہ ہے کہ امام ضامن ہے، یعنی مقتدیوں کی نماز کی صحت اس کی اپنی نماز کی صحت پر موقوف ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طہارت میں احتیاط کرے اور نماز کی شرائط و آداب کو اچھی طرح سے بجا لائے۔ حدیث میں الفاظ المؤذن و مؤتمن، ان کا معنی یہ ہے کہ مؤذن امانت دار ہے، کہ لوگ اس کی آواز پر نماز ادا کرتے اور روزہ افطار کرنے میں اعتماد کرتے ہیں۔ آگے حدیث ہے 664، ثواب کی غرض سے 7 برس تک اذان کہنے والے کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ۔ سبحان اللہ، اذان کہنے کی فضیلت دیکھیے۔ وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذن 7 سنین، جس شخص نے اذان دی 7 برس تک، محتسباً، ثواب کی امید سے، نیک نیتی سے، کتب لہ براۃ من النار، تو اس کی آزادی لکھ لی جائے گی اس کے حق میں جہنم سے، آگ سے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے رحمہم اللہ۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی جابر بن یزید جوفی ہے جو انتہائی ضعیف ہے۔ تو بہرحال حدیث تو ضعیف ہے اس راوی کی وجہ سے، لیکن جو مؤذنین ہیں ان کی جو فضیلت ہے وہ دیگر صحیح روایات میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ اکیلے آدمی کے لیے بھی اذان اور اقامت کہہ کر نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر اکیلا آدمی ہے
اکیلا رہ گیا ہے، تنہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے اذان دے، پھر وہ اقامت کہے، پھر وہ نماز پڑھے، تو کیا اس کے لیے اجر ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے، وان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جب ربک من راعی غنم، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یا جب اسے مرادی ہے، تیرا پروردگار خوش ہوتا ہے، تیرا پروردگار من راعی غنم، اس چرواہے سے، بھیڑ بکریوں کے چرواہے راعی سے، فیرا سے، شظیۃ للجبل، اس پہاڑ کی چوٹی پر جو رائی بکریوں کو، چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے وہاں پر موجود ہے، یؤذن بالصلاۃ، جو کہ نماز کا وقت ہونے پر اذان دیتا ہے، ویصلی، پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے، انظروا الی عبدی ھذا، او میرے فرشتوں یا او میرے بندو، دیکھو میرے اس بندے کی جانب، خیال کرو، غور کرو، یؤذن، اذان دیتا ہے، ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے، قد غفرت لعبدی، تحقیق میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وادخلتہ الجنہ، اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، سبحان اللہ۔ رواه ابو داود والنسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کی ہے۔ تو اس حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو بکریاں چرانے والا پہاڑی کی چوٹی پر، حدیث کے الفاظ یخاف منی کی وضاحت یہ ہے کہ یہ شخص میرے عذاب کے ڈر سے میری بندگی کرتا ہے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، اس لیے کہ دکھانے کے لیے تو وہاں کو بندہ ہے ہی نہیں، تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تین اقسام کے لوگ جو روز قیامت کستوری کے ٹیلے پر جلوہ فروز ہوں گے، اللہ اللہم اجعلنا منہم۔ حدیث 666، وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ، علی کثبان المسکی، جو کہ کستوری کے ٹیلے پر ہوں گے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، یوم القیامت، قیامت کے دن، عبد، ایک وہ بندہ، ایک وہ غلام، نوکر، خادم، ادا حق اللہ، جو کہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، وہ حق کا مولا ہو، اور دنیا میں اپنا جو آقا ہے اس کا بھی حق بجا لاتا ہے، اس کے حق میں بھی خیانت نہیں کرتا، ورجل اما قوما، اور ایک وہ آدمی کہ جو کسی قوم کی امامت کرائے، وہم بہی رادون، اس حال میں کہ وہ لوگ اس پر راضی ہوں، سبحان اللہ۔ دیکھو امام کی شان کیا ہے، وراجل ینادی بالصلاۃ، تو لوگ جو ہے نا وہ امامت کرانے سے بچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چاند ایک مخصوص طبقہ ہے جس کا کام ہے، یہ ہم کیوں جماعت کرائیں، توہین سمجھ، نعوذ باللہ۔ آگے رحمت للعالمین خود امام ہوتے تھے، اور جتنے بھی خلفاء راشدین اور بعد کے خلفاء، بڑی بڑی سلطنتوں کے جن میں کئی کئی بر اعظم ہوتے تھے، وہ خود امام بھی ہوتے تھے، خطیب بھی ہوتے تھے، اور کسی کی جرت نہیں تھی ان کے ہوتے ہوئے کوئی خطبہ دے۔ تو آدمی، وراجل، اور ایک آدمی وہ تیسرا، ینادی بالصلاۃ، جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے، پکارتا ہے، الخمس سے، پانچوں نمازوں کے لیے، ینادی بالصلاۃ الخمس، کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات، رات اور دن پانچوں فرض نمازوں کے لیے جو پکارتا ہے، ایک وہ آدمی۔ تو تین قسم کے یہ لوگ ہیں جو کہ قیامت کے دن جو کستوری کے ٹیلے پر ہوں گے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت تو کی ہے، وقال ھذا حدیث غریب، اور یہ کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ بہرحال اس حدیث کی سند میں کمزور راوی ابو الیقظان ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ بہرحال حدیث میں لفظ عبد سے مراد زر خرید غلام ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ بہرحال یہ جو اعمال حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، یہ تین قسم کے لوگ،
ان میں کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی باعث اجر و ثواب اعمال ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دور نہیں کہ وہ اللہ ان اجر والے لوگوں کو وہاں تک پہنچا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، اللہ کی توفیق سے آج کا یہ ہمارا سبق جو ہے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے اور استقامت نصیب فرمائے، دیگر لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچانے کی توفیق دے۔ حدیث کے الفاظ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْ صَوْتِكَ کہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز تجھ سے اونچی ہے، ایسے کیا مطلب اخذ ہوتا ہے؟ حدیث میں مذکور لفظ تعظیم کا کیا معنی ہے؟ حدیث کے راوی سعد بن عائد رضی اللہ عنہ کون تھے؟ لفظ وسیلہ کا مفہوم بیان کیجئے۔ حدیث کے الفاظ کل اذانین یا کل اذانین سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں الفاظ الامام الضامن کا کیا مطلب ہے؟ اور حدیث میں مذکور لفظ الفاظ قصبان المسک کا معنی ذکر کیجئے، قصبان المسک۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء کوئی سوال ہے، استفسار ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے، چند منٹس۔ وَإِلَّا هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَى اللِّقَاءِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔